السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. کچھ دیر سے حزب اختلاف اسی صفحے پہ نہیں نظر آتی تھی، لیکن جیسے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے قانونی مشکلات میں اضافہ ملا ہے تو ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی اب اتحاد کی لہریں نمایاں ہوتی ہیں. تازی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی نیکسٹ جنریشن لیڈرشپ کی طرف ایک جیسچر کیا ہے اور افطار کی دعوت دی ہے، اور بیک ڈراپ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے معاشی مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اور پالیسی کے حوالے سے کیا کوئی نکات ہیں جو اس حکومت سے مختلف ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور جو ایک اور بہت ہی ڈورمنٹ اپوزیشن ہو رہی تھی کچھ دیر سے، عوامی نیشنل پارٹی اور JUIF کی طرف سے بھی اب ایک کچھ نئی زندگی کے کچھ ثبوت نظر آ رہے ہیں. جناب باقر صاحب، JUIF کے فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک اپنی تحریک چلائیں گے، وی ول ٹیک ٹو دی اسٹریٹس. اور اب ANP کے بھی اسفندیار ولی صاحب جو کچھ دیر سے نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں. بیچ میں سر ہم چلیں بعد میں ڈسکس کریں گے ڈینسٹی نان ڈینسٹی، اس شو پہ اتنا کچھ ڈسکس کیا، لیکن اب بھٹو فیملی کی جو آئی تھنک تھرڈ جنریشن ہے اور شریف فیملی کی جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ اب ملیں گے. سر میرے خیال سے مساق جمہوریہ 2006 کا یہ ایک نیا وہ فارم ہوگا جس میں افطار ڈنر پہ وہ کوشش کریں گے کہ اپڈیٹڈ ورژن 2019 کے کوٹ ان کوٹ کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کس طرح کیا جائے. لیکن اب سر پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں وہ ان کو وہی چور ڈاکو کا بیانیہ بار بار دہرا رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسد یہ آپ کو جب سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب سے الیکشنز ہوئے تھے تب سے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ احتجاج شروع کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو میرے خیال میں اس جو اب دوبارہ یہ ایک نئی سرے سے کوشش ہونے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی تحریک ان کی طرف سے یہ ہے. ایک دن پہلے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملے تھے اور ان کی تو خواہش پہلے دن سے تھی کہ نہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں اور یہ کریں، لیکن ہم یہ ساتھ ساتھ دیکھیں تو ان کی جو دونوں پارٹیز کے درمیان مسٹرسٹ ہے وہ اور ان کی جو قانونی مشکلات ہیں، دو پارٹیز یہ پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ ان کے درمیان اصل مسئلہ تو یہ ان دونوں کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ کرنے کا ہے. آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ جب حکومت جب جو فارمیشن کے مراحل تھے اس میں پیپلز پارٹی نے نہ ان کو جو PMLN کو اسپیکر کے لیے ووٹ دیا نہ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ دیا، اور وہ ان کے درمیان جو خلیج وہ بڑھتا گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے. اب جب کہ ان کی جو مشکلات جو ہے پیپلز پارٹی کے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بڑھ گئیں، اور نون لیگ کو بھی اب اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے جسٹر گڈ فیل جسٹس دینے سے اور پیپلز پارٹی سے دور رہنے سے، اس طرح سے کہہ لیں کہ کوئی زیادہ کنسیشنز نہیں مل سکتے، تو وہ اب ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی بھی جو گراؤنڈ سینیریو ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ وہی نہیں ہیں جو 2019 میں ہمیں نظر آئے تھے اور جن کی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ جی پیپلز پارٹی کے مختلف مفادات ہیں، مسلم لیگ نواز کے مختلف مفادات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں حکومت قائم کریں، اور اینتھ مومنٹ پہ سر فضل الرحمان صاحب جو بالکل وائپ آؤٹ ہوئے ہیں، میرے خیال سے دہائیوں بعد ان کا کوئی آج ریاست سے تعلق رکھنے والا نہ تو عہدہ ہے نہ کسی کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں. ان کے عزائم بھی بالکل ہی مختلف تھے کہ جی حکومت کو ہی گرائیں پھر سے انتخاب کرائیں. اس سے زیادہ انہوں نے دھاندلی آج تک دیکھی نہیں ہے. اصل یہ جو ابھی تو مجھے ابھی تک تو کچھ بھی فرق نہیں ہے. دو جو اس میں جو مرکزی کردار ہیں، جو کل میٹنگ ہونے شاید جا رہی ہے، اگر ہو جاتی ہے وقت کے اوپر یا اگلے احتجاج کی جو بھی اسٹریٹجی بنتی ہے، اس میں دو مرکزی کردار ہیں، بلاول اور مریم. اور ان کی تو ابو بچاؤ مہم ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے تھا، انہوں نے پوری ان کی جو تحریک کو ایک ڈسکرپشن دے دی، ابو بچاؤ مہم. اچھا ابھی جو چیز وہ ہے کہ جو معاشی مشکلات یکدم سے مطلب کافی عرصے سے بڑھ رہی تھی، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا سٹیپ اس میں اسکلیشن آئی ہے. آپ کی جو معاشی مشکلات ہیں
अगले segment में जी, focus वो करेंगे। करेंगे तो उन चीज़ों उनकी वजह से ये शायद महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त आवाम भी इतनी तंग होगी कि इनकी कॉल पर आकर एहतजाज करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा इन दोनों पार्टीज़ के लिए है कि पहले अपने ये क्रेडेंशियल्स ये साबित करें कि ये इनका मकासद वही हैं जो आवाम को ये बेच रहे हैं, कि यानी कि आवाम को जो माशी मुश्किलात से निजात दिलाना। आपने ठीक कहा था कि क्या इनकी माशी जो तरजीहात थी वो इनसे क्या मुख्तलिफ थी, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि अभी वो तायब हो गए और उन्हें महसूस हो रहा है कि आवाम की मुश्किलात, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, डॉलर जिसे कहते हैं आसमान पे जा चुका है और हमारी जो और माशी सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर वो हुकूमत को कड़ा वक्त दे सकते हैं पार्लियामेंट में, लोगों को सड़कों पर निकालने से पहले और मज़ीद मालियाती नुकसान करने से पहले वो हुकूमत को बिल्कुल इस तरह से मुश्किल वक्त दे सकते हैं। इस तरह के नंबर्स जो इस वक्त सेनेट में और कौमी असम्बली में है कि ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इनके बगैर जो ऑपरेट कर जनाब सके। शायद सवाल बनता है कि फिर क्या। आपको याद होगा कि जब धरने पे खान साहब आते थे और कहते थे कि जी ये मैं टैक्स का ये जला रहा हूँ और हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम एक नया पाकिस्तान लाएंगे, तो एक तरह से उन्होंने एक ख्वाब दिखाई जो आज मेरे ख्याल से हकीकत नुमाया हो रही है कि कितनी तब्दीली है। वो सब आपके सामने है। फॉरवर्ड फ्लैंक आपका पीपल्स पार्टी है, रिजर्व फ्लैंक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। लेकिन अगर हम इस वाली ऑपोजिशन पे आए तो अगेन सर फिर क्या, मुतबादिल क्या है। इसी शो पे जनाब रज़ा रब्बानी साहब आए और उन्होंने कहा वही वाली बात जो उनके नोटिफिकेशन में थी कि ये जो IMF के लोग आप लगा रहे हैं उनको अहम आप वजारत ख़जाना और वो स्टेट बैंक गवर्नर, स्टेट बैंक, FBR, उस तरह के उहदे आप दे रहे हैं, ये इम्पीरियलिज्म है, ये सरमायादारों के सामने घुटने टेक देना है। लेकिन जनाब उन्होंने जब हमने कहा कि जी आपके वही लोग हैं, वही IMF की पॉलिसीज़ हैं, उनको ही आप बरकरार रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। सेम विद मुस्लिम लीग एंड सर एक्सपोर्ट्स हमारा आपको पता है इस तरह डाइव हुआ, ट्रेड डेफिसिट हमारा इस तरह वसी से वसी होता गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने जो भी खसारे की बात करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में वो सिर्फ और सिर्फ मैं तो स्टडी देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के जो इक्तिसादी वो जो कारकर्दगी वो बेहतर थी, जनाब जो वो बेहतर थी। अब रेट्रोस्पेक्टिवली जब पीछे की तरफ देखें हैरत तो होती है। और 90 की दहाई में भी जो मोहतरमा की हुकूमतें थी वो द प्रो ट्रेड एंड प्रो बिजनेस मियां नवाज शरीफ साहब से बुनियादी इंडिकेटर से भी बेहतर साबित हुई है। लेकिन खैर वो मेरे ख्याल से एक मुख्तलिफ शो करना होगा, पीपल्स पार्टी पे फिर से बुलाना होगा रज़ा रब्बानी साहब को। इनका माशी सूरत हाल से मुतालिक क्या कोई मुतबादिल है जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं? भले महंगाई हो गई, खसारा, खैर खसारे में तो कमी हुई, IMF, बिजली की प्राइसेस, ये सब के सब आपके सामने। सबसे बड़ा इंडिकेटर 150 जनाब रुपया आपका 150 पे पहुंच गया है अगेंस्ट द डॉलर। डू दे हैव एन ऑल्टरनेटिव दो? मुझे नहीं समझ आता इनके पास ऑल्टरनेटिव कोई है। अच्छा। क्योंकि यही मैं जो चीज़ आपको बता रहा था ना, पार्लियामेंट में जाके ये नहीं कि जाके वहां सब कुछ ब्लॉक कर दें, वहां जाके अल्टरनेटिव पेश करें, Right. हुकूमत को मुश्किल में डालें, वहां पर जाके डिबेट में हिस्सा लें, जो आवाम की आवाज़ है, जो हम अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के इनको मुंतखब करके असेंबलियों तक भेजते हैं, क्या इन्होंने फिर वापस जाके सड़क पे ही एहतजाज करना है? मैं खुद इस चीज़ का बिल्कुल, आपने जैसे हमारे पीछे प्रोग्राम से भी देखा होगा कि हुकूमत की हम माशी पॉलिसियों की तनकीद करते आए हैं, लेकिन ये कि ये ऑल्टरनेटिव अगर हम ये सजेस्ट करें कि आप फिर से सड़कों पे आकर एहतजाज करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका अब आगे बजट आ रहा है, अब आगे बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जाके आप अपनी इनपुट दें। आप इनका बजट के रास्ते में जो ये प्रपोजल्स लाना चाहेंगे, जो IMF के साथ इन्होंने पैकेज किया है, या जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन अब हम देख रहे हैं, उस चीज़ को इफेक्ट में लाने के लिए इनको पार्लियामेंट में काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। आप वहां जाके इनके रोड़े अटकाएं, आप सिर्फ नेगेटिवली उसको क्रिटिसाइज ना करें, आप ऑल्टरनेटिव उसके आगे डालें। जो हमारा सारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वादे किए गए थे कि एक प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर होगा, तो साथ में ये लोग भी एक शैडो कैबिनेट बना दें, कोई शैडो वज़रा हो। इसी PTI कभी एक ज़माने में शैडो बजट प्रेजेंट करती थी। ये और बात है कि जो साहब शैडो बजट प्रेजेंट कर रहे थे वो भी अब
برطرف ہو گئے. لیکن خیر نہیں, میرا خیال میں بیفور وی موو ٹو دی بریک, اب ان کو جو ایک پروپوزل دیتے ہیں, بالکل جناب, جو کل اگر افطار پہ یہ ملتے ہیں تو اب پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو اس بہتر ہے کہ شیڈو کیبنٹ بنا دیں, شیڈو پرائم منسٹر اور شیڈو کیبنٹ بنا دیں اور شیڈو بنا دیں. ویسے جناب لگتا نہیں ہے کہ اس پہ یہ لوگ متحد ہوں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے متعلق اور اب کیا راستہ نظر آتا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اور بات کچھ سیاسی سرگرمیوں پر. جناب باقر صاحب, آپ نے ابھی فواد چودھری صاحب جو پہلے وزیر اطلاعات تھے اب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, کتنی پیاری پیاری میمز آتی ہیں, ان کی میمز آتی ہیں, لیکن وہ اس میں بھی سر از ٹرائنگ ٹو بریتھ نیو لائف انٹو اٹ. ان کا کہنا ہے کہ کیا آپ کو کوئی سابق وزرائے سائنس یاد ہیں, تو اگر وہ کوئی نئی پالیسی لانا چاہ رہے ہیں, روت ہلال کمیٹی میں بھی کچھ اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں, اچھی بات. ویسے اس دفعہ عید جو ہے وہ ان کے نئے فارمولا کے مطابق ہوگی یا پھر بھی ابھی ہمیں علماء کرام پہ ہی جناب انہوں نے 15 دن میں کہا تھا نا کہ میں لے آؤں گا. میں صرف اس شو کی خاطر کہتا ہوں کہ علماء کرام کا جو ہاتھ ہے ہمیں ابھی تک وہ سر پہ رکھیں اور ہمیں گائیڈ کریں کہ صحیح راستہ کیا ہے. وہی 100 سال پرانا ٹیلیسکوپ بھی استعمال کریں تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ چاند اصل میں واضح ہوا ہے کہ نہیں. موونگ آن سر, جو آپ نے ابھی کہا یہ بچاؤ تحریک کے بارے میں, بچاؤ تحریک, جی اے بی ایم جو ایک نیا ایک یونائٹڈ فرنٹ انہوں نے بنا لیا ہے, اور واقعی اس دفعہ الائنس پہ بات ہو رہی ہے, الائنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابو بچاؤ موومنٹ میرا خیال میں ایک اچھا ٹریک ہوگا. ایک دو سوال سر. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دو جماعتیں ایک دوسرے کو کیا کچھ فراہم کر سکتی ہیں, واٹ کین دے پرووائڈ ایچ ادر. ایک جماعت ہے آپ کی جو پنجاب میں ایک ریزر تھن اماؤنٹ سے ہاری ہے صوبائی سطح پہ, اور قومی سطح پہ بھی ان کی جو نشستیں وہ آپ کے سامنے. دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو پچھلے 10 سال سے ایسا نہیں لگتا کہ فیڈریشن تک پہنچ پائے گی. تو اب آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ آپس میں کوئی اس طرح کا یہ بن سکتا ہے, ارینجمنٹ بن سکتا ہے جس طرح 2008 کے بالکل شروع والے ٹائم میں آپ کو نظر آیا تھا, مخلوط حکومت بنی تھی, بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی اسد یہ تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جو ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ اگر ہم تحریک شروع کریں, اور جس طرح کہ انہوں نے افطار پارٹی کا جو مہمانوں کی لسٹ بنائی ہے کہ پنجاب سے پی ایم ایل این اپنے اس کو لے کر چلے احتجاج کو, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کرے, تو شاید گورنمنٹ کے لیے کافی پریشانی بن جائے. لیکن جو میرے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ کچھ اس طرح ہونے جا رہا ہے, پروجیکٹ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے, اخبارات پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹی وی چینلز دیکھ لیں کہ شاید یہ پہلی دفعہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ہی چند ماہ میں دوسری دفعہ یہ کوشش ایٹ لیسٹ ہوئی ہے. ایک دفعہ بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے گئے تھے, اور اس کے بعد ایک شہباز شریف نے میٹنگ کی تھی جو حزب اختلاف کے قائدین کی, لیکن وہ بات وہاں اس سے آگے بڑھ نہیں پاتی. اصل مسئلہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اکٹھے مل کر کام کس حد تک کر سکتی ہیں, جس کو انٹر آپریبلٹی کہتے ہیں, کہ کس حد تک یہ آپریٹ کریں گی اکٹھے ہو کے, وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. ہم نے ماضی کے الیکشنز میں بھی دیکھا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا نیریٹو بنایا ہے کہ دونوں کے کارکنان کو اکٹھے ہونے میں کافی مشکل ہوگی. اور ایک اس کی مثال اگر آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب نے ایک رکھا تھا اور وہاں پر آصف علی زرداری اور عمران اکٹھے نہیں ہوئے تھے اور سٹیج کے اوپر. تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت اپنے جو کارکنان کو اکٹھا کر سکتی ہے, اور جہاں یہ ان کے لیڈرز کے جو لیگل مشکلات کا بھی مسئلہ ہے, وہاں دیکھیں جو آصف علی زرداری جس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے بنایا ہوا ہے, اور جس کیس میں نواز شریف صاحب اب اندر ہیں, وہ پاناما کا کیس جب آیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کا اب حساب کتاب دینا پڑے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ان کے کارکنان اب پوچھیں گے ان سے. نہیں, یہ سب کا سب جناب سب کے سامنے ہے. ڈاکٹر عاصم کا کیس سب کے سامنے ہے, جب بار بار میاں نواز شریف صاحب سے کہا جاتا تھا کہ جی تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوٹ ان کوٹ پولیٹیکل کیسز میں, تو پاکستان مسلم لیگ نواز اسی طرح ایڈمنٹ رہتی تھی, منہ پھیر لیتی تھی. آج لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. اس حد تک جناب آپ
ابو بچاؤ تحریک کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں جمہوریت بچاؤ تحریک کی. کہتے ہیں کہ جی ایک ان ریپرزینٹیو حکومت ہے، نیب کا جو گھیرا ہے سب کے گرد تنگ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سیاسی کیسز ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو انتخاب ہے اس کو چوری کیا گیا تھا، اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اب ایک صفحے پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، اس ان ریپرزینٹیو حکومت کو کسی طرح سے ہٹا دینا چاہیے. اس طرح یہ بیانیہ جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے بکے گا؟ نہیں، بیانیہ جو ہے ان کی حد تک تو کافی کنونسنگ ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو خطرہ ہے. But can it unite لیکن them? نہیں، لیکن وہ چلے اگر ان کو یونائٹ بھی کر لے گا، لیکن مسئلہ ہے کہ کیا لوگ یہ بائی کریں گے؟ اس وقت لوگ کیا ان کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے؟ جن کے اوپر اس طرح سے جن کے اوپر کرپشن کا ٹیگ بھی لگ چکا ہے، لوگ ضرور پریشان ہیں. یہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو لوگوں میں غم غصہ اس وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے ہے، جو افراط زر جو بڑھ چکی ہے، جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں میں غم غصہ ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے. اگر انہوں نے تحریک شروع کرنی ہوتی تو یہ میرا خیال میں الیکشن کے فوراً بعد ہی شروع کر دیتے. اب ان کو یہ موقع نظر آ رہا ہے، اب یہ کسی طرح سے اس موقع کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس لوگوں کے ایجنڈا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال میں اب لوگ سوال پوچھیں گے کہ جی وہی جو ابھی آپ نے بات کی کہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو آپ بتائیں کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کیا آلٹرنیٹو پیش کرتے. یہ چیزیں میرا خیال میں اب ان کو یہ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. اب جو ہماری قوم جو ہے وہ کافی حد تک پولیٹیکلی انلائٹنڈ ہے، اور یہ وہ اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ جناب ایک کال آئے گی اور وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. ان کو کافی زیادہ کیلکولیشنز کرنی پڑے گی. جناب بھیڑ بکریاں تو سر آپ بھی آج پی ٹی آئی والی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسی ٹرمینالوجی پہ جناب جب وہ کہتے ہیں کہ جی مکھ مکا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ سب کا سب کرپشن کا ایک گٹ جوڑ ہے اور اس کو ہم نے توڑا ہے اور ابھی بھی توڑیں گے، اور وہ استعمال کیا کر رہے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو. جو آپ نے ابھی بات کی بیانیہ کی اور اس موقع کو ایکسپلوئٹ کرنے کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ امیج زیادہ خراب ہوگا ان حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہ وہی جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ساری کرپٹ جماعتیں پھر سے اکٹھی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک طرف جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو کیسز بھی ہیں وہ بھی تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، وٹنس بھی ہیں وہ اپروور بن رہے ہیں. جی آپ وہ پڑھیں سر، 36 کیسز جناب ایک تو وہ، اور دوسرا آپ وہ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھیں جناب، جس میں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کچھ پھوپھیوں کا جو گھر کا سیمنٹ ہے وہ استعمال ہوا ہے، دہلی سے آپ نے وہ چیزیں منگوائی ہیں، گاڑیاں آپ نے منگوائی ہیں انہی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ہی اکاؤنٹس استعمال کر لو، یہ تو آپ کے لیے تو بہت چھوٹے سے معمولی سے ایکسپینسز ہیں. اس کی روشنی میں کرپشن کا یہ جو پرسیپشن ہے جو پی ٹی آئی بار بار کلہاڑے کے طور پہ ماری جا رہی ہے ان پہ، وہ بڑھے گی؟ نہیں، جو پی ٹی آئی کا جو اب پچھلے تقریباً اب میں صبح سوچ رہا تھا تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں. یہ جب 2011 کا انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے کنسسٹنٹلی ایک انہوں نے نکی لیا ہے، اور وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے وہی بیانیہ جاری رکھا جو سب سے اہم چیز ہے. اس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ڈیمینش ہوا ہے، ختم ہوا ہے، ان کے اوپر کافی زیادہ ڈینٹ پڑا ہے. اب لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو، کیونکہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ ایک ری انوینٹ کر لیتا ہے اور جو مشکل صورتحال سے بھی نکلنے کی راہ ڈھونڈ لیتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جو لوگوں میں جو غم و غصہ ہے. بالکل ٹھیک. اگلے سے میں بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے متعلق اور باقر صاحب کے کچھ ہم ناموں کی بھی پالیسی کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے. اسٹاک مارکیٹ نے 17 سال کی تاریخ میں اپنا سب سے بدترین ہفتہ دیکھا اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کراچی جانے پر مجبور ہو گئے. اسٹاک بروکرز کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا اور ان کے مسائل بھی سنے گئے. لیکن ساتھ میں جو روپیہ ہے وہ اب ڈالر کے اگینسٹ 150 تک پہنچ گیا ہے اور پچھلے ہفتے 5% اپنی قیمت نہ صرف لوز کر گیا ہے، بزنس کمیونٹی میں بھی بہت سارے آفٹر شاکس کو ٹریگر کیا ہے. جناب باقر صاحب، یہ سر جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، پہلے یہی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی فائنانس ڈویژن، اور میں بائی پی ٹی آئی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہے گروہ بندی جو ہے مختلف حلقے ہیں، مختلف چیزیں کہتے ہیں.
کہتے تھے کہ جی بہت زیادہ یہ پرو بزنس نہیں ہے, ہمیں بات کرنی چاہیے کریشن آف ویلیو کی, سرمایہ داری کی, سبسڈیز کی, اور لوگوں کو اسی طرح کانفیڈنٹ رکھنے کی, اور اسی میں ہی بہانہ بنا کے اسد عمر صاحب کو غائب کر دیا گیا. لیکن جناب پالیسی وہی ہے, جو ڈپریشیشن ہے وہ وہی ہے, جو برا حال ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ کا وہ وہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آدمی کو پہلے اسکیپ گوڈ بنا کے اور پھر کہنا کہ جی کلین بریک ہے, اب ہمارے پاس یہ منجے ہوئے ٹیکنوکریٹس ہیں, اس سے کوئی خاص فرق پڑا ان ٹرمز آف پالیسی؟ نہیں, پالیسی کا فرق نہیں ہے. جو اسد کا جو ہم پہلے ڈسکس کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جو فلپ فلاپ رہا کہ ہم یہ کریں گے نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے اوپر, اس کی وجہ سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کا جو اعتماد خراب ہوا. ابھی تو وہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کتنی ہمارے لیے موافق تھی یا نہیں تھی. اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنی کمیٹی کو اعتماد میں لیں گے کہ میں کیا چاہتا تھا اور ہوئی کیا ڈیل. ابھی تو وہ تو جب اس کی جزیات سامنے آئیں گی تو ہم اس کے اوپر بحث کر سکیں گے. تو بہرحال وہ جو اس وقت انہوں نے کیا اس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں کافی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی لاسز ہوئے. اس کے بعد انہوں نے پھر ڈالر کو بھی ڈپریشیٹ کیا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیزیڈنٹ ساؤنڈ کا ایٹیچیوڈ تھا کہ جانا ہے نہیں جانا, جانا ہے نہیں جانا. لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک جو رخ تو اس کا تعین ہو گیا, اگرچہ وہ مشکل ہے, ہمارے لیے نقصان دہ بھی شاید ہو, کیونکہ اتنی شاید ٹرمز جو ابھی انہوں نے مانی ہیں وہ اتنی میرے خیال میں موافق نہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. جہاں تک وہ ڈپریسیشن یا ڈی ویلیویشن کا تعلق ہے, وہ جو ایک اس کلیے پہ کام کرتے ہیں کہ اس سے جو ہماری ایکسپورٹس ہوں گی وہ سستی ہو جائیں گی تو لوگ زیادہ ہمارا چیزیں خریدیں گے, اور دوسری طرف امپورٹس چونکہ مہنگی ہوں گی تو کم ہوں گی یہاں پر پاکستان کے اندر, اور جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا. لیکن ہمیں دوسرے ممالک کی جو آپ کے سامنے مثالیں ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے. 2008 اور 9 کے درمیان برٹن نے کو 25% ڈی ویلیو کی تھی اپنے اسٹرلنگ پاؤنڈ کو, اور ان کا اس وقت چونکہ پوری دنیا میں ایک اکنامک ریسیشن چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو وہاں کی اسٹڈیز کہتی ہیں کہ وہاں کا جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ نیچے گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ٹرانسلیٹ ہو. پھر 2014 میں روبل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے نیچے گیا تھا. وہاں پر بھی عوام کا جو ہوتا ہے وہ جو زندگی کا معیار ہے وہ نیچے چلا گیا. ابھی جو لوگوں کے اوپر میں ریئیکشن دیکھ رہا تھا آج صبح, جو عوامی ریئیکشن چل رہا ہے, جی کسی طرح سے ڈالر کو بائک آؤٹ کر دو, جیسے ڈالر نے کوئی سازش کر دی ہے. یہ تو آپ کے ملک نے مینیج کرنا ہے. اور حکومت کے نمائندے بھی کہتے ہیں کہ جی ڈالر ہولڈنگ کی جا رہی ہے. یہ نہیں, میرا خیال میں یہ جی ایک بالکل غلط چیز ہے. ہم نے پیچھے بھی یہ پورا ابھی نہیں جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں بھی دیکھا, مفتاح صاحب کے دور میں بھی دیکھا. یہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک نے کسی طرح سے اس کو ایک لیول پہ رکھا ہوا ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنا ودرا کرتے جاتے ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی, میں جسٹ اس کو تاکہ کلیریفائی کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ مارکیٹ ڈیٹرمن کر رہی ہے, اور یہ وہ چیز ہے, یہ وہ لفظ ہیں جو آپ کے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ جی اب مارکیٹ ڈیٹرمن کرے گی کہ کیا ریٹ ہوگا اس کا. اچھا جناب, آج ایس اکبر زیدی صاحب کا ایک مضمون آیا ہے جس میں بار بار وہی بنیادی نقطہ دہراتے ہیں کہ کوئی معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی, پاکستان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ آئی ایم ایف کو قصوروار ٹھہراتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اشرافیہ کو بھرپور طریقے سے ٹیکس نہیں کر رہے. ایلیٹ کیونکہ ٹیکس نہیں دیتی اس لیے آج آپ کو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں کتنا وزن ہے آپ کے مطابق؟ یہاں پر میں نے اگر آپ کو اب تو سے ریکال کریں, کیونکہ ہم آئی ایم ایف پہ کافی زیادہ پیچھے گفتگو کرتے ہیں, جب یہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ تقریباً 2000 بلین کی ہماری جو انٹرنل انیفیشنسیز ہیں, جو ہم 2000 بلین ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اس میں ہماری جو انرجی سیکٹر کے لاسز ہیں, الیکٹرکسٹی کے, ہمارے گیس کے, ہمارے ٹیکس جنریشن جو ہم جو ٹیکس کلیکشن جو ہے 2000 ارب ہم کھوتے ہیں. جی تو وہ ہماری اس کی اینولی ہم کھوتے ہیں. وہ اس کے علاوہ ہماری جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ہم آپٹیملی پرفارم نہیں کر رہا. یہ سب چیزیں جو ہم نے اپنے اندر اس کو ریکٹیفیکیشن کر دی ہے. آئی ایم ایف ایک لینڈر ہے, آئی ایم ایف آپ کو لون دیتا ہے ان شرائط پہ کہ آپ درست ہو جائیں گے اور آپ کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس حد تک ان کی شرائط پہ عمل درآمد کر کے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں, کیونکہ لون تو انہوں نے واپس آپ سے لینا ہی لینا ہے. آج نہیں 20 سال بعد, 25 سال بعد, 50 سال بعد وہ آپ سے پیسے لیں گے. لیکن ہمیں اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو اپنا قبلہ درست کرنے کی بات ہے اس کو ہم ڈیلے کرتے آ رہے ہیں کہ اگر نہ تو ہم نے اپنے لائن لاس
لاسز ابھی بھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایس ایس جی جو آپ کی وہ ہے سوئی سدرن گیس پائپ لائن ہے اور سوئی ناردرن ان کے بھی کوئی 16% 11% کے قریب ہے. بجلی کے بھی اسی طرح سے لائن لاسز ہیں, ریکوریز نہیں ہو رہی بجلی کی وجہ سے, بجلی کی جو یہ لاسز ہیں اور جو آپ کی جو بلز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں خود کرنی ہے, ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ نظام کس طرح سے بہتر ہوگا. ٹیکس آپ ریٹ یکدم سے بڑھا دیتے ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ جناب جو آپ نے ٹیکس ریٹ لگایا ہوا اس پہ تو آپ پہلے پوری ریکوری کر لیں. آپ اس کا ریٹ بڑھا کے انہی لوگوں کو مزید نچوڑتے رہتے ہیں کہ جی جو لوگ پہلے سے دے رہے چلے کسی طرح سے ہم اپنا فگر بڑھا لیں. تو جب تک وہ بات ٹھیک ہے ان کی بالکل کہ آئی ایم ایف یا کوئی آئی ایم ایف نہیں, آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. آپ کب اپنے آپ کو درست کرتے ہیں یہ آپ کا ایک قومی جو ہوگا فیصلہ ہوگا, آپ کا سیاسی فیصلہ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سیاسی منتخب حکومت کتنا اس طرح اپنے آپ کو درست کر سکتی ہے, کنسیڈرنگ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں وہ کتنے زیادہ ان پاپولر نمایاں ہوتے ہیں. آج جو حزب اختلاف اب اس طرح بات کر رہی ہے, ان کا بیانیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ ہر جگہ جناب ایک طرح کی معیشت کے حوالے سے مایوسی چھا گئی ہے. اس طرح کے جو بھی آپ کے چاہے لوسٹ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اب کراس کرے گئے ہیں. جن بنیادی اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جی کیا ایسی پولیٹیکل الیکٹڈ حکومت اس طرح کے کڑوے گھونٹ لے سکے گی which is accountable to the populace at large, جناب کیا یہ ریفارمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی ریفارم بالکل کیے جا سکتے ہیں. آپ کو جو سیاسی قوت ارادی آپ کو چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ صرف اگلے 5 سال پہ نظر نہ رکھیں, آپ کے ملک نے بعد میں بھی ایگزسٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنے صرف 5 سال کا دیکھیں گے, آپ بھلے سے اگلا الیکشن ہار جائیں گے, آپ پھر آ جائیں گے. لیکن آپ نے یہ سائیکل دیکھ لیا, آپ نے 2008 میں دیکھ لیا, 2013 میں دیکھ لیا, 2018 میں دیکھ لیا کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس کو انہی معاشی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور پھر آخری سال میں وہ ایک عوام پسند بجٹ سب کو دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے مسئلے آسان کر رہے ہیں, اور اگلی حکومت پہ سارا بوجھ آ جاتا ہے. اس سائیکل کو بریک کس طرح کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے یہ حکومت وہی نہیں کرے گی, وہی آئی ایم ایف کا ڈیل کرے گی؟ جناب آج آپ یقین کر لیں 2023 میں اسی طرح کی پاپولس بجٹ آئے گی, اور جو اس کے بعد حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ جی پچھلی حکومت نے اتنے بڑے مسائل ہمیں دیے, ہمیں یہ وراثت میں ملی ہے معیشت, ہمارا اپنا قصور نہیں ہے. اسد یہاں پہ یہ اس کا جو پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے وہ انہیں کر کے گزرنا چاہیے تھا. اب وہ انہوں نے اپنا خود جو ہے اعتماد لوگوں میں کھو دیا. اگر وہ قائم رہتا تو یہ شاید جو اب مشکل جو ایک گھڑی آئی ہے معاشی طور پہ, جہاں پر آپ کا جو معاشی ترقی کا سائیکل ہے وہ سست پر, لوگوں کے روزگار کم ہو رہے ہیں, آپ کی آمدن کم ہو رہی ہے, یہ چیز لوگ برداشت کر لیتے. اگر وہ ان کو پتا ہوتا کہ جناب عمران خان نے یہ کہا تھا اور یہ کر کے دکھایا. اب آئندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بار بار وہ کہتے ہیں نا, آج بھی کہ کل وہ کہہ رہے تھے کہ بس چند مہینوں کی بات ہے, یہ مشکل ختم ہو جائے گی, تو لوگ اعتبار کر لیتے ان کے اوپر. اصل مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کرتے نہیں ہیں, بس یہ وقتی طور پہ اس چیز کو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں, کچھ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب پریشر عوامی پریشر آتا ہے اس کے نیچے یہ بکل کر جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کہانی رہ جاتی ہے, اور ساتھ میں مدت بھی کٹ جاتی ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ عالمی سطح کے امور کی, فیٹف کی اور پاکستان کے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے فیٹف کی اور عالمی سطح پر پاکستان کی کالعدم تنظیموں کے خلاف پالیسی کس طرح تصور کی جاتی ہے. اب کچھ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز نے یہ عہد کیا تھا کہ کالعدم تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں رہی اس ملک میں, اور عسکری قوت اور سیاسی نمائندوں نے یہ پلان, نیشنل ایکشن پلان, 20 نکات کا نیشنل ایکشن پلان نہ صرف طے کیا تھا, اس کی عمل درآمد کا بھی پرومس کیا تھا. جناب باقر صاحب, اس بات کو اب میرے خیال سے 4 سال ہوئے ہیں, کیا کچھ پایا ہم نے اور کیا کچھ کھویا وہ ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے جناب ایک تھیوری یہ ہے, تھیوری نہیں یہ مانی جاتی ہے کہ فیٹف میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان ایسے ممالک کا جو پاکستان کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس وجہ سے پاکستان ناکام ہو جاتا ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ. جناب اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں, اور یہ بات حقیقت بھی ہے
کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنا بیانیہ اس طرح درست کر لیں کہ جی زمین پہ ہم نے یہ تمام کارروائی دکھائی ہے اور کراچی سے کوہاٹ تک کوئی آپ کو کلادم تنظیم نہیں دیکھنے کو ملے گی؟ اصل وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ دنیا ہمارے مخالف ہے، یہ تو بہت ایک پرانا مطلب جسے کہے کہ ہمارے ہاں یہ ایکسکیوز دی جاتی ہے کہ ہم تو ان کا وکٹم ہے، لیکن ہمیشہ سے جس طرح ابھی آپ نے بھی اپنے اس کے آخر میں اور میں آپ کو صرف پڑھ دوں کہ سٹوری کیا ہے. پاکستان gives befitting reply to India at FATF meeting, اور اس میں لکھا ہوا ہے FATF co-chairman who is an Indian raised unnecessary questions during the meeting to which Pakistan replied wisely, thus humiliating India in front of the world. اب جناب یہ جو اس طرح کا ریٹرک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے ایک دو پیراز ہونے چاہیے تھے جو بتائیں کہ جی آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا اور فیٹف سے ہمارے کیا توقعات ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں؟ جی میں وہ اصل میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے اس کے بارے میں روتے ہیں کہ دنیا ہمارے مخالف ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو یا اپنی کمزوریوں کو کس طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. ایکسپوز اس طرح سے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ خامیاں نہ رہنے دیتے، اگر ہم بر وقت یہ سارے کام کر دیتے. اگر آپ کو میں چند سال پہلے ہی لے جاؤں جب یہ آپ کی حکومت یہ ان چیزوں کو ان نکات کو اٹھا رہی تھی اور اس وقت دوسروں کو وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹریٹر ہے، یہ غدار ہے، تو یہ چیزیں آپ اس وقت ایڈریس کر دیتے تو شاید آپ ایف اے ٹی ایف پہ تو آپ پچھلے سال گئے نا، کیئر ٹیکر حکومت کے وقت آپ گئے. اصل مسئلہ تو شروع ہوا تھا جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ سے کہ جی وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، یا مسعود اظہر کو آپ وہ نہیں ہونے دے رہے وہاں پہ اقوام متحدہ میں لسٹ نہیں ہونے دے رہے ایز اے ٹیررسٹ. الٹیمیٹلی آپ نے وہ سب کچھ کیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو جماعت الدعوہ کو، لشکر طیبہ کو، ان کو اور ان کی فلاح انسانیت کو سب کو بین کر دیا. اب مسعود اظہر پہ بھی ہمیں کنسیڈ کرنا پڑا ابھی، لیکن ہم یہ سب کرنے کے بعد بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ اب دنیا کو یہ بہانہ مل گیا یا موقع مل گیا. اور بذات طور پہ وہاں پر جیسے ایف اے ٹی ایف کے جو یہ ریجنل گروپ ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، جس کی میٹنگ اب ہو رہی ہے، اس کی قیادت انڈیا کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یقیناً اس طرح کے سوال پوچھے گا. اور جو سب سے بڑھ کے ستم ظریفی ہے کہ ان کی ہی رپورٹ کے اوپر ایف اے ٹی ایف نے اگلے مہینے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا پاکستان گرے لسٹ پہ رہے گا، نکال دیا جائے گا، یا جیسے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بلیک لسٹ پہ ڈالیں. تو میرا خیال میں کہ ہمیں یہ چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں، جب مسائل اتنے مشکل میں نہیں پڑتے، مطلب اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے، اس وقت ان کو حل کر لینا چاہیے. جو ایک پرانا جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، جو ہمیں ان کو اس وقت پریونٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ماضی کی غلط پالیسیاں ہیں وہ اب ہمیں آ کے کاٹ رہی ہیں. دوسرا جناب نمائندگی، اب آپ نے خود دیکھا کہ ہندوستان کے جو وزیر خزانہ ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی فیٹف کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کیا جائے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے. عالمی سطح پہ اس امیج کو کس طرح درست کیا جائے جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ڈیلیگیشن ادھر گئی اور ٹھوس شواہد رکھے کہ جی ہم نے یہ تمام کارروائی کی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن دا انٹرنیشنل سٹیج لوگ مطمئن ہوں گے؟ اور اگر مطمئن نہ ہوں تو جناب مجھے یہ بتائیں کہ فیٹف کا یہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ لیجٹمیٹ کتنا ہے؟ اور انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے ابھی جن کا حوالہ دیا کہ جی یہ تمام ممالک ہیں ان میں شامل ہیں، اور ہم اس شو پہ کتنی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان میں روس بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے اتنا خوبصورت ریکارڈ ہے کہ عجیب لگتا ہے جب وہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور دوسری بات جناب انتہا پسندی اور منی لانڈرنگ، ان دو چیزوں کا اس طرح کنیکشن نہیں ہوتا کیونکہ عموماً آپ کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ انفارمل بینکنگ چینلز استعمال کرتی ہیں. تو یہ بات بھی سر شو پہ کتنی بار کی گئی ہے کہ اگر آپ ہائپوتھیٹکلی پاکستان کو سینکشن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کلادم تنظیموں کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے فارمل بینکنگ چینلز پہ قطغن لگانے یا پابندیاں لگانے سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی اور میکنزم ڈیوائز کریں. نہیں بالکل اسد، وہ تو ایک کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لارجر پکچر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم امپریشن درست کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ کافی طویل عمل ہوگا. اس کی ایک میں آپ کو مثال یہاں دیتا چلوں کہ آپ کو عبدالقدیر خان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ یاد ہے کہ وہ ہم نے تقریباً بالکل 2000 کی اوائل میں ہی اس کو کلوز کر دیا.
तमाम कार्रवाई हो गई और सब कुछ हो गया, दुनिया को पता भी था, लेकिन बाद में कितने साल तक वो चीज़ हमें आके दोबारा से हमें हॉन्ट करती रही। तो ये चीज़ भी हमें कुछ अरसा इसी तरह से हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। इसका जो हल है इसमें कि हमने जो कार्रवाई की है अभी पिछले चंद माह में, हम इस पे कायम रहें, साबित कदमी से कायम रहें, और हम वही करें कि जो हमारे कौमी मुफाद में है। क्योंकि अगर हम ये देखते हुए कि शॉर्ट साइटेड के जनाब हमने ये काम किया, हमने इतनी तंजीमों को कलअदम करार दे दिया और उनके खिलाफ, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की, या कोई और बीच में से कोई कैच उनको दे दिया, तो ये चीज़ें हमारे नुकसान देंगी, ये मामला दुरुस्त नहीं करेंगी कि जी हम एक काजी कार्रवाई करते रहे। हमें मुकम्मल कार्रवाई करनी चाहिए और हमें ये एतबार रखना चाहिए कि इन पर जो इसका कदगन लगाने से हमारा कौमी मुफाद सर्व होगा। लेकिन यह है कि हमें इस रास्ते पर, इस मुश्किल राह पर चलते रहना पड़ेगा। शायद 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन लोग अल्टीमेटली इस बात के कायल हो जाएंगे कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है और उसके नताइज, अब मुस्बत नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अमेरिका में भी एक नई डिस्पेंसेशन है, और उस डिस्पेंसेशन के बारे में क्या कहना जनाब? आपने भी एक बहुत दिलचस्प ट्वीट किया था जो अभी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है। वजारत खारजा की भी उस पर स्टेटमेंट आई थी, अगर उस पर जनाब बात करना चाहें। और साथ में सर, जो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक तशवीशनाक बात है, अफ़गानिस्तान के बाद, इराक के बाद, और उन दो ममालिक में से एक हमारा हमसाया है, अब वही जो सुपर पावर है वो दूसरे हमसाया की तरफ जा रही है, बार बार वॉर ड्रम्स बीट कर रही है ईरान के हवाले से। जॉन बोल्टन, जिसका मेरे ख्याल से एक ज़िंदगी भर एक ख्वाब थी कि किसी तरह से ईरान पे मैं हमला करूंगा, जॉर्ज बुश के दिनों से वो फिर से अब कौमी सलामती मुशीर के ओहदे पे फायज हैं। और अगर पहले इनको एक अनस्टेबल ज़हनी तवाज़ुन, इनके कमज़ोर मेनियाक समझा जाता था, अब उनको पॉलिसी क्रेडिबिलिटी दी जा रही है। किस तरह देखते हैं जनाब, अगर ये हो जाए खुदा ना खास्ता, क्या ये खित्ते को मजीद डिस्टेबलाइज नहीं करेगा? हम आज तक अफगानिस्तान से रिकवर नहीं कर पाए। असद इसके तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा, काफ़ी जैसे कहते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट होगा। ईरान जो है, अनलाइक सीरिया, काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसका हमारे खित्ते पर क्या असर यूरोप पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर आप देखें कि जैसे आपने कहा बोल्टन की, और जिसको ईरानी बी टीम कहते हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू, बोल्टन, बिन सलमान, बिन जैद, तो ये इनकी बातों पर अगर वो चल के हमला कर देते हैं तो, या वो ये जो वॉर ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यूरोप काफ़ी हद तक इससे अलग-अलग आपको चलता नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ ये सिर्फ खित्ते के अमन के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अमन को सबताज करेगी, और ये कोई छोटी जंग नहीं होगी, फिर ये काफ़ी लंबी और क्योंकि हमारा वक्त कम है जनाब, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मीटिंग के इम्कानात, उस बारे में सर जब वो मुझे तो कभी नज़र नहीं आए थे। वो हमारी शायद जो दफ्तर खारजा को नज़र आते रहते हैं, वो एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि मैं मिलना चाहूँगा, और आज जो उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता तो शायद मुलाकात नहीं होती, तो ये इससे ज़्यादा क्या। बाकी साहब आपके देखें, ये हमारे फॉरेन ऑफिस से आपके नज़रियाती अफवातें, क्या किया जाए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।